السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 دسمبر 2024 منگل کا دن۔ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پرانی سچی کہانی سنانے کے لیے آ بیٹھا۔ سنیے گا۔ اس وقت ہمارے بچے اسکول میں چھوٹی جماعتوں میں پڑھ رہے تھے۔ اسکول میں ایک جلسہ تھا، ہم گئے ہوئے تھے۔ جلسہ بہت اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اس دوران میں چیزوں کو جہاں تک ہو سکے مختصراً آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک جلسے میں خاموشی چھا گئی۔ اسٹیج پر بھی سانپ سوکھ گیا، خسر پھسر ہونے لگی، چیمے گوئیاں ہونے لگی۔ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے کہا گیا کہ جلسہ ختم ہو گیا، یعنی جلسے کو ختم کر دیا گیا۔ ہم اسکول سے باہر آئے بچوں کو لے کر۔ باہر کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، نہ کوئی سائیکل، نہ کوئی آٹو، اور کار بھی بہت کم نظر آئے، بسیں نظر نہیں آئی۔ جب ہم مین روڈ پر آئے، وہاں پر بھی کیا دیکھتے ہیں کہ چہل پہل بالکل کم ہے۔ ہم مشکل سے آٹو پکڑ کر گھر لوٹے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کیا کہنے والا ہوں۔ چند لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا کہ میرے ذہن میں کیا بات ہے اور کس بات کو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اس دن کوئمبتور میں بم بلاسٹ ہو گیا تھا۔ کئی جگہوں پر بم رکھے گئے اور کئی لوگ، میں سمجھتا ہوں 50 سے بھی زیادہ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور کئی سو لوگوں کو زخمی کر دیا گیا۔ بہت بڑا بم بلاسٹ تھا۔ وہ کئی جگہوں پر بامز رکھے گئے۔ افسوس، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مجھے اس لیے بھی افسوس ہے کہ یہ ہتھیارے، یہ دہشت گرد میری قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں مسلم سمجھا جاتا تھا، وہ بھی مسلمان ہی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے۔ شکل و شباہت سے بھی ایسے ہی لگتے تھے، مگر اب بھی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک مسلمان دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کسی کو کیسے مار سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیسے خون ریزی میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان تو امن پسند ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں امن کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے۔ دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی چند واردات ایسے پیش آ جاتے ہیں
جن سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. ایسی وارداتیں جو چند غلط لوگوں سے، دہشت گردوں سے کی جاتی ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہماری قوم کے ماتھے پر کلنک لگ جاتا ہے. ہمیں نہ جانے لوگ کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں ان غلط لوگوں کی وجہ سے. کئی سال گزر گئے، اب بھی مجھے اس دن کا وہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے. اس لیے دل بیٹھ جاتا ہے کہ معصوم لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، ان پر اور ان کے رشتہ داروں پر کیا گزرتی ہوگی یہ ہم سوچ سکتے ہیں. اب یہاں کوئمبتور میں اس دہشت گرد ماسٹر مائنڈ دہشت گرد کی جنازے کی جلوس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بحث ہو رہی ہے. اس کی جنازے کی جلوس کے لیے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہاں، جلوس کے لیے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اور مسلمانوں کو جنازے میں شرکت ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی. مرنے والے کے رشتہ دار جنازے میں شرکت ہوتے ہیں تو یہ اور بات ہے، میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. مگر لوگوں کو کثیر تعداد میں دہشت گردوں کے جنازے کے جلوس میں شرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. شرکت کرنا جائز بھی نہیں ہو سکتا. ایک دہشت گرد اور اس کا جنازے کا جلوس اور اس میں مسلمانوں کی شرکت، یہ ٹھیک نہیں. افسوس کی بات ہے کہ وہ دہشت گرد اور اس کے ساتھی میری قوم سے تعلق رکھتے تھے. یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے، میرے ماتھے پر کلنک ہے، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. خدا کرے کہ ہم سچی باتوں کو سمجھیں. اس کی بہت ضرورت ہے. خدا ہمیں سچے بن کر رہنے کی توفیق عطا کرے. خدا ہمیں غلط لوگوں سے دور رکھے. خدا ہمیں با اخلاق بن کر رہنے کی ہدایت دے. اس وقت جبکہ ہمارے تمل ناڈو اسٹیٹ میں ہر طرف ہنگامہ ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان کسی دہشت گرد کی تائید کر نہیں سکتا. اگر کسی دہشت گرد کی موت ہو جاتی ہے تو اس میں شرکت کرنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا. میں مسلمان ہوں، میرا مذہب امن و امان چاہتا ہے،
تو پھر باتیں بھی واضح ہونی چاہیے. آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ تمل ناڈو میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو بحث ہو رہی ہے، اس دہشت گرد کی موت اور اس کے جنازے کی جلوس کو لے کر، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیے گا. اچھا، تو اب اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.